ایک آن لائن تقریب کے دوران اپنے خطاب میں یہ اظہار خیال کیا جسے بی ان اسپورٹ نے براڈ کاسٹ کیا۔ فیفا صدر یعنی انفینٹینو نے بھی اس تقریب میں حصہ لیا اور اس سنگ میل نوعیت کی تقریب میں شریک ہونے کا موقع دیے جانے کے لیے صاحب سمو امیر شیخ تمیم ادھمت آل ثانی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم ادھمت آل ثانی نے مملکت موروکو کے بادشاہ محمد ششم کو ان کی کامیاب سرجری کے موقع پر مبارکباد کا تار روانہ کیا، جبکہ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی موروکو کے بادشاہ کو اسی قسم کا ایک تار روانہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم ادھمت آل ثانی نے آج بروز منگل کویت کے امیر شیخ صبا الاحمد الجابر الصبا کو شیخ حیا عبداللہ العلی المالک الصبا کے ارتحال پر ایک تعزیتی تار ارسال کیا۔ دریاسنا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی قسم کا ایک تعزیتی تار روانہ کیا۔ وزیر اعظم و وزیر امور داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی کویت کے امیر شیخ صبا الاحمد الجابر الصبا کے نام شیخ حیا عبداللہ العلی المالک الصبا کے انتقال پر ایک تعزیتی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی کو آج وفاقی جرمنی کے وزیر برائے دفتر خارجہ کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ اس موقع پر ہونے والی بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات سمیت مشترکہ مفاد کے دیگر کئی موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت خارجہ میں قونصلر امور کے شعبے کے ایک سرکاری ذریعے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جمہوریہ البانیہ نے ریاست قطر کے شہریوں کے لیے جون کی 10 تا 30 نومبر 2020 جمہوریہ البانیہ میں داخل ہونے کے لیے انٹری ویزا مستثنی قرار دیے جانے کا فیصلہ کیا، یعنی قطری شہریوں کو مذکورہ دورانیے میں البانیہ کی وزٹ کے لیے ویزے کی قطعی ضرورت نہیں ہوگی۔ ریاست قطر نے غرب اردن اور وادی اردن کے مقبوضہ حصوں کو ماہ جولائی میں اسرائیل میں شامل کرنے کے اسرائیلی حکومت کے پلان کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کیا ہے، نیز خبردار کیا کہ یہ بین الاقوامی قوانین اور سمجھوتوں کی خلاف ورزی کا ایک قدم ہوگا۔ ساتھ ہی واضح کیا گیا ہے کہ اس سے پورے خطے میں منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے لیے ریاست قطر کے مستقل نمائندے سفیر علی خلفان المنصوری فلسطین اور مقبوضہ عرب خطوں میں حقوق انسانی پر ہیومن رائٹس کونسل کے 43ویں اجلاس میں ہونے والے ایک عوامی مباحثے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ریاست قطر نے عالمی مسابقتی سال کی کتاب 2020 کے اقتصادی پرفارمنس میں 6ٹھی پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ پوزیشن 63 ممالک کے بیچ مقابلے میں موصول ہوئی ہے، جن میں سے زیادہ تر ہائی انکم والے ممالک ہیں۔ بین الاقوامی ادارہ برائے مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کی جانب سے اسے ہر سال شائع کیا جاتا ہے، جو سوئٹزرلینڈ میں واقع ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے آج کووڈ-19 کے مرض سے صحت یاب ہونے والے 1780 نئے کیسز کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر ہونے والی حالیہ ریکوری کے بعد قطر میں ان کی مجموعی تعداد 60,461 ہو گئی ہے۔ وزارت نے اپنے بیان میں 1201 نئے کنفرم معاملات کا اظہار بھی کیا، جبکہ 4 افراد کے انتقال کی خبر بھی دی گئی ہے۔ وزارت صحت کا مزید کہنا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں ہی کے دوران 19 کیسز کو ان کی صحت کو درپیش پیچیدگیوں کے سبب ICU یعنی انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ اس طرح اس یونٹ میں موجود مریضوں کی کل تعداد 244 ہو گئی۔ واضح ہے ملک کے مختلف طبی مراکز کے کوارنٹائن میں داخل کردہ معاملات کو انہیں درکار ضروری طبی خدمات بہم پہنچائی جا رہی ہیں۔
دنیا بھر میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 8 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 3.8 ملین افراد صحتیاب بھی ہوئے ہیں۔ خبر کے مطابق ہلاکتوں کی کل تعداد 4,35,662 ہے، جن میں سے زیادہ تر اموات کا تعلق امریکہ، برازیل اور برطانیہ سے ہے۔ ادھر صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ڈائریکٹر جنرل مسٹر ٹیڈروس نے بیجنگ میں نئے کیسز سامنے آنے کے بعد تمام ممالک کو وبا کے دوبارہ پھیلنے کے امکان سے چوکنا رہنے کے لیے خبردار کیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں روزانہ کورونا وائرس کے 1 لاکھ سے زیادہ معاملات کی رپورٹس بھی ہیں۔ قطر چیریٹی نے اقوام متحدہ کے انسانی کوآرڈینیشن امور کے دفتر کے ساتھ مل کر کورونا کے پھیلاؤ کے تناظر میں شمالی شام میں منتشر ہونے والے شامی شہریوں کے لیے 14 کمیونٹی آئسولیشن یونٹس قائم کیے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگی لاروف اور ان کے ایرانی ہم منصب جواد ظریف نے شامی مصالحت پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ آستانہ امن کے عمل کے دوران ہوئے معاہدوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ماسکو میں آج ایک پریس کانفرنس میں مسٹر جواد کے ساتھ مسٹر لاروف کا کہنا تھا کہ طرفین نے شامی سیٹلمنٹ کے تعلق سے اپنے نظریات کا تبادلہ کیا۔ نیز زور دیا گیا کہ آستانہ فارمولہ کے تحت ہوئے سمجھوتوں بطور خاص انسداد دہشت گردی کمپوننٹس کا دوسرا بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جرمنی میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں 25,000 تک کمی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے وثوق سے کہا کہ ملک نیٹو کے دفاعی خرچ کے ٹارگٹ کے حصول میں ناکام ہوا ہے اور اس پر تجارت میں امریکہ سے ایڈوانٹیج لینے کا الزام عائد کیا ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے کورونا وائرس کے خلاف لڑائی کی فرنٹ لائن کے طبی ورکرز کی خدمات کو سراہا۔ صاحب سمو امیر، نائب امیر اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے امیر کویت کے نام تعزیتی پیغامات ارسال کیے۔ نے آج کووڈ-19 کے 1780 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں ریکوریز کی تعداد 60,461 ہو گئی۔ خارجہ نے ایران کے اپنے ہم منصب کے ساتھ شامی تصفیے کے لیے تبادلہ خیال کیا۔